ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ادراک کی طرف۔ اپنی تحقیق کے ذریعے اسلام کا صحیح تشخص نمایاں کرنے کا ادراک۔ ادراک قرآن اور سنت کی تعلیمات کو عوام کے لیے آسان انداز میں پیش کرنے کا ادراک۔ اسلامی اصول تحقیق کی روشنی میں دینی و سماجی، معاشی و معاشرتی مسائل کو حل کرنے کا ادراک۔ امت مسلمہ کے مسائل کو تحقیق کے ذریعے حل کرنے کا ادراک۔ ہماری اسلامی تہذیب کو درپیش مغربی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کا ادراک۔ اجتہاد کی روشنی میں امت مسلمہ کو درپیش مسائل کو حل کرنے کا ادراک۔ اور یہ سب ادراکات آپ کو ملیں گے شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کے زیر اہتمام علمی، تحقیقی اور معلوماتی پروگرام ادراک میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان کے پروگرام ادراک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید افتخار علی گیلانی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایس پی نہ صرف ملتان بلکہ جنوبی پنجاب کی پرائیویٹ سیکٹر کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اور جہاں پہ ہزاروں طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر شعبہ علوم اسلامیہ بھی سرگرم عمل ہے، اور ہمارے ہاں مختلف شعبہ جات میں طلباء داخلہ لیتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ شعبہ علوم اسلامیہ کے زیر اہتمام بی ایس اسلامک اسٹڈیز، ایم اے اسلامک اسٹڈیز اور ایم فل اسلامک اسٹڈیز کے پروگرام انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں۔ ان میں جو ایم فل اسلامک اسٹڈیز کا جو ہمارا پروگرام ہے اور ایم اے کا، اس میں ویکینڈ پروگرام بھی ہے اور ریگولر پروگرام بھی ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد معاویہ صاحب۔ آپ نے پی ایچ ڈی کی بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے حدیث، تفسیر اور تصوف کے حوالے سے آپ کی بے شمار خدمات ہیں، اور یہ آپ کا خاص موضوع ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسٹوڈیوز میں، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اسٹوڈیو تشریف لائے اور شعبہ علوم اسلامیہ کے اس پروگرام ادراک میں آپ ہمارے ناظرین کو بہت اہم اور مفید معلومات فراہم کریں گے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں محترم جناب سید محمد عثمان غنی گیلانی صاحب۔ آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی ملائیشیا سے، اور ہمارے ہاں بطور سینئر لیکچرر کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ گفتگو کا آغاز جناب ڈاکٹر محمد معاویہ صاحب سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، شعبہ علوم اسلامیہ کے زیر اہتمام جو ہمارا ایم فل کا خاص پروگرام ہے، میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے مدارس کے طلباء ہیں، کیونکہ یہ آپ جو دونوں حضرات ہیں، آپ دونوں کا تعلق مدارس سے بھی ہے، اور جو عصری نظام تعلیم ہے اس سے بھی آپ گزر کے یہاں تک پہنچے۔ تو جو ہمارے مدارس کے طلباء ہیں، اگر وہ عصری تعلیم میں آنا چاہیں، یعنی شہادت العالمیہ کے بعد ایم فل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ ان کو کیا تجویز دیں گے کہ وہ کیسے اس تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ اس خوبصورت پروگرام میں آپ نے مجھے شرکت کا موقع دیا اور گفتگو کا موقع دیا۔ محترم، آپ کا سوال مدارس کے طلباء کے حوالے سے، خاص طور پر وہ طلباء جو شہادت العالمیہ کر چکے، اب ان کے لیے آگے کیا مواقع ہیں، اور ہمارا یہ انسٹیٹیوٹ ان کے لیے کیا پلیٹ فارم مہیا کر سکتا ہے کہ جہاں پر آ کر وہ اپنی مزید خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہمارے مدارس کے طلباء ماشاءاللہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، اور وہ ایک بہت بہترین نصاب
تعلیم یعنی جو دینی تعلیم کے حوالے کا جو نصاب ہے وہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ اب ضرورت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس کو وہ استعمال میں لائیں، اس کو اس انداز سے استعمال میں لائے کہ اب عوام کو فائدہ ہو سکے، وہ اپنے ملک و قوم کی خدمت کر سکیں اور ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اب مدرسے کی جو تعلیم تھی وہ تو حاصل کر چکے، اس کے لیے ضروری تھا کہ اب وہ ہمارے جیسے یہ ہمارے انسٹیٹیوٹ ہے، ہمارا شعبہ یہاں پر مکمل موجود ہے، اس جیسی جگہ پر آئیں اور یہاں آئیں گے ہم ان کو پالش کریں گے۔ انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے، جو کر چکے ہیں، اسی کو ہم مزید بہتر بنائیں گے، یوں سمجھ لیں کہ اس کو ہم اسرد و مرتب کریں گے۔ حاصل تو کر لیا انہوں نے، تو ان کو ہم پالش کریں گے۔ وہ پالش کرنے سے اس قابل ہو جائیں گے کہ اب وہ زیادہ تیزی کے ساتھ، زیادہ وسیع پیمانے کے ساتھ، زیادہ آسانی کے ساتھ، بہت زیادہ مؤثر انداز سے وہ ملک و قوم کی خدمت کر سکیں گے۔ جی بالکل۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر کہ صاحب جیسے ہمارے ایم اے کے طلباء ہیں جو جی ایم اے کر کے وہ ایم فل میں یہاں پہ آئی ایس پی میں داخلہ لے سکتے ہیں، جی ہاں بالکل، اسی طرح مدارس کے جو طلباء ہیں وہ شہادت العالمیہ کے بعد داخلہ لے سکتے ہیں۔ بالکل شہادت العالمیہ کر کے ان کے لیے ہمارے یونیورسٹی کے، ہمارے انسٹیٹیوٹ کے گیٹ اوپن ہیں، جی ان کو بہت آسانی سے یہاں پہ داخلہ مل جائے گا۔ اگرچہ ہمارے یہاں میرٹ ہوتا ہے، میرٹ پر آنا تو ظاہر ہے وہ جی ضروری ہے، بالکل بالکل، وہ تو ہمارا معیار ہے، تو وہ بہرحال ایڈمیشن کی جو کوالیفیکیشن ہونی چاہیے اس پر وہ پورا اترتے ہیں، جی ان کا بالکل۔ داخلہ ہو سکتا ہے۔ وہ اگر یہاں آ کر داخلہ لیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کوئی تحریر کیسے لکھنی ہے، جو کہ بنیادی ایک چیز ہوتی ہے۔ جی بالکل، ہم نے ریسرچ کیسے کرنی ہے، تحقیق کیسے کرنی ہے، یہ انسٹیٹیوٹ سکھائے گا ان کو۔ اب جب وہ یہ چیز سیکھ لیں گے تو اب یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی آدمی ہے اس کو گاڑیوں کے ٹولز کا تو پتہ چل گیا کہ جی کون سا اوزار کہاں استعمال ہوتا ہے، کس مقصد کے لیے ہے، لیکن جب تک وہ گاڑی کو استعمال میں نہیں لائے گا، اس پر پریکٹیکلی کام نہیں کرے گا، تو اس سیکھنے کا کیا فائدہ؟ بالکل، یہ چیز سکھائے گی انسٹیٹیوٹ۔ بہت شکریہ محترم معاویہ صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم جناب سید محمد عثمان غنی گیلانی صاحب۔ عثمان غنی صاحب ماشاءاللہ آپ ملائیشیا سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان میں آپ سینئر لیکچرر کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں، تو آپ کا یہ جو ایکسپیرینس ہے، آپ چونکہ مدرسے سے آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر اس کے بعد آپ عصری تعلیم میں آئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا بی ایس کا اسٹوڈنٹس ہے وہ اگر ہمارے آئی ایس پی میں داخلہ لے رہے ہیں، آپ ان کو بھی پڑھا رہے ہیں، ایم فل کے اسٹوڈنٹس کو بھی، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ جو ہمارے جو مدارس کے طلباء ہیں اور جو ہمارے جو عصری تعلیم سے آنے والے طلباء ہیں، تو ان کو ہم جدید جو ہماری تحقیق کے جو انداز ہیں، تو وہ ہم چونکہ آپ کا ایک بین الاقوامی ایکسپوئر بھی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے جو طلباء ہیں ان تک ہم کیسے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی محترم، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس بہت ہی مفید پروگرام میں بولنے کا موقع عنایت فرمایا، میں اس پر دلی طور پر شکر گزار ہوں۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی طلباء عصری تعلیمی اداروں سے ہمارے ادارے میں آئیں گے وہ کچھ نہ کچھ اس بات کا ایکسپوئر رکھتے ہیں کہ دنیا کے تقاضے اور دنیا کے مسائل کیا ہیں اور ان کو درپیش چیلنجز کیا کیا ہیں۔ اور یہی بات جب میں مدارس کے طلباء کے حوالے سے عرض کروں گا تو وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ان مسائل کا ادراک پہلے سے رکھتے ہیں، لیکن جو مسائل عملی طور پر پریکٹیکلی ان کو پیش آنے والے ہیں مدرسے کی دنیا سے باہر، وہ ظاہر ہے کہ اس یونیورسٹی کے دائرے میں، اس یونیورسٹی کے احاطے میں ان کو صحیح طریقے سے ادراک ہوگا کہ وہ مسائل ہیں کیا، اور ان مسائل پر ہم کس طریقے سے کام کر کے ان کو امت مسلمہ کے لیے آسان کر سکتے ہیں۔ یہ چیز میں نے مدرسے کے اندر بھی نوٹ کی کہ وہاں پر ہمیں بنیادی طور پر چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، لیکن جب ہمارا مدرسے کا بچہ باہر نکلتا ہے تو اس کو بہت سی ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو مدرسے کی چار دیواری کے اندر اس نے سامنا نہیں کی ہوتی۔ تو اس کی تیاری کے لیے، اس کی پریپریشن کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس ادارے کے اندر ان بچوں کو دعوت دیں، ان بچوں کو بلائیں، ان بچوں کو ایڈمیشن دیں، اور پھر
یہاں پر جو ہماری فیکلٹی موجود ہے، جو قابل ترین فیکلٹی ہے اور جو ان تمام مراحل سے گزر کے آئی ہے، وہ ان کو اس طریقے پر تیار کرے کہ کیسے وہ ان تمام مسائل سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ میرا جہاں تک باہر کا ایکسپوئر ہے، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں جدید مسائل پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر بھی میرا تجربہ رہا بہت اچھا، اور باقی کچھ اداروں میں بھی مجھے پڑھانے کا موقع ملا، تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ ہمیں جو ہے نا کچھ جدید مسائل کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، ہمارے ہاں عمومی طور پر روایتی مسائل پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، اور پہلے سے جو موجود مسائل ہیں جن کا حل نکل چکا ہے یا جن کا حل اب مزید ہمیں درکار نہیں ہے، صرف ہم اپنی ڈگری پوری کرنے کے لیے ان کے اوپر تحقیق کرنے کی بجائے جو ریئل ایشوز ہیں، جو کرنٹ ایشوز ہیں، جو امت مسلمہ کے جو نئے مسائل ہیں، بالکل جو ریئل مسائل ہیں، ان کو ایڈریس کیا جائے اور ان کو سمجھا جائے، اور ان کی پھر عوام کی زبان میں اور ان لوگوں کی زبان میں بات کی جائے، ان لوگوں کی زبان میں مسائل کا حل نکالا جائے، بالکل حل نکالا جائے۔ بہت عمدہ، بہت خوب محترم جناب عثمان گیلانی صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین، ابھی وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. In the age of information, information is everywhere. But does it really make any sense? We'll bring you carefully selected, sensible information that can change your life. We'll talk about issues that really need to be addressed. We'll meet new people and hear their stories. We'll find answers to the questions and solutions to the problem. Our students will highlight youth-related issues. The issues that need discussion and finding the right solution. We will become the voice of youth because we are the future. And all of that with a lot of fun. Your weekends are never going to be the same again. This is ISP Studio. I'm Shoaib Hamid Mohal, and I welcome you to the Weekend Show. پروگرام ادراک میں ویلکم بیک ناظرین۔ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر محمد معاویہ صاحب کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہت عمدہ انداز میں ہمارے ناظرین کو بتایا کہ ہمارے پاس داخلے کا کرائیٹیریا کیا ہے۔ تو اب ہمارے پاس ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت اچھی ہے، اور 2015 سے جو ہمارا ایم فل علوم اسلامیہ کا پروگرام ہے، اس میں ہم سے تقریباً سینکڑوں طلباء جو ہیں وہ ڈگری لے کے معاشرے میں ایک اپنا مقام پیدا کر چکے ہیں۔ تو آپ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے کہ جو یہاں سے ڈگری لے کے جا رہے ہیں تو وہ کیا کریں؟ جی جیسے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ مدارس کے طلباء بھی یہاں پر آ سکتے ہیں، بلکہ آنا چاہیے، ان کو کیا کیا فائدہ ہے۔ جی، تو آپ کا یعنی میں سمجھتا ہوں کہ سوال بہت اہم ہے کہ جب وہ طلباء آئیں گے یہاں پر اور انہوں نے ڈگری حاصل کر لی، اب آگے ان کے لیے کیا ہے؟ بالکل۔ اب یہ آپ سن کر خوش ہوں گے کہ مدارس کے طلباء جب مدرسے سے فاضل ہوتے ہیں تو المیہ یہ ہے، ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک ان کے ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے
کہ جیسے کہ یونیورسٹی سے فاضل طالب علم ان کے ریکارڈ کا حصہ وہ ہوتا ہے. مقام نہیں ہے جی ہاں, جو ایک وہ یونیورسٹی حیثیت سے نہیں ہوتی. جی. تو اب جب وہ ہماری یونیورسٹی سے ہمارے انسٹیٹیوٹ سے آ کر وہ ایم فل کرتے ہیں اسلامک اسٹڈیز میں, تو اب وہ ان کے ریکارڈ کا حصہ ہو گیا. بالکل. اب وہ ان کے جو ہمارے ملکی ادارے ہیں ان تمام اداروں میں, بہت سارے اداروں میں ان کے لیے وسیع میدان ہے جہاں پر وہ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں, جہاں وہ کام کر سکتے ہیں, آگے پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں, اسکول میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں اپنا کام کر سکتے ہیں, پھر تحقیقی ادارے ہیں پھر کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ گورنمنٹ جو ملازمین ہیں ان کو انکریمنٹ لگتا ہے, ہاں وہ ان کے فائنینشلی بھی بہت اچھی پوزیشن ہو جاتی ہے ظاہر. اور اس کے علاوہ مجھے یہ بات کہنے میں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس تازہ مثال ہے کہ ہمارے ساتھی سر محترم عثمان, ہمارے کولیگ محترم سید عثمان علی گیلانی صاحب مدرسے سے پڑھے جی, پھر ہمارے جیسے انسٹیٹیوٹ سے انہوں نے ایم فل کیا, اب ملیشیا تک پہنچ گئے. بالکل. آپ سب کے لیے یہ اپرچونٹی موجود ہے, اور یہ ان کے لیے یہ راستے بنے یونیورسٹی سے. مدرسے نے ان کو بنایا, یونیورسٹی نے آ کر ان کو تیار کیا, اس کے بعد انہوں نے تو پھر دنیا کو اپنے آگے سرنگو کر لیا. بالکل بالکل. تو اس لیے یہ آئی ایس پی کے ادارے طلباء کے لیے کھلے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور یہاں پہ ہمارے پاس. اچھا, ہمارے پاس خواتین کے حوالے سے بھی جو ہماری بچیاں ہیں ان کے خاص طور پر جو مدارس کی طالبات ہیں, تو وہ بی ایس میں اگر ایڈمیشن لیں یا ایم اے میں ایڈمیشن لیں تو وہ اس کے لیے ویمن کیمپس ہمارے ہاں موجود ہے. بالکل موجود ہے, باپردہ ہے, الگ سے ہے سسٹم. بالکل بالکل. تو وہ ہمارے پاس ایک ایکسٹرا سہولت موجود ہے کہ جو مدارس کی طالبات ہیں اور وہ اپنی پھر یونیورسٹی کی یا انسٹیٹیوٹ کی تعلیم کو بڑھانا چاہتی ہیں تو وہ یہاں آئیں, ان کے لیے وومن کیمپس ہے الگ سے, اور وہ مکمل باپردہ اور الگ سے صرف ان کا ہے وہ کو نہیں ہے. جی بالکل, اس میں ٹرانسپورٹ کی سہولیات بھی موجود ہیں. جی ہاں, ہماری کلاسز ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن کلاسز ہیں, خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے ہاسٹل بھی موجود ہے. تو انشاءاللہ ضرور طلباء اس طرف راغب ہوں گے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. محترم جناب عثمان غنی گیلانی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. عثمان غنی صاحب, جو جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا ادارہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر موجود ہے طلباء کے لیے, تمام جدید سہولیات جو ملٹی میڈیا کلاس رومز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر کنڈیشن کلاس رومز ہیں, اور یہ ہے کہ بہت کمفرٹ, جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک تعلیم کا جو ماحول ہے ہمارے ہاں, جو آڈیٹوریمز ہیں, ہمارے پاس اسپورٹس فیسٹیول بھی ہوتا ہے, ہمارے ٹیچرز کے لیے جو ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے طرف راغب ہوں؟ آپ ان کو کیا پیغام دیں گے کہ جس پر وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہمارے ادارے میں آئیں اور یہاں پہ داخلہ لیں اور اپنے مستقبل کو سنواریں؟ جی بالکل, آپ نے بہت عمدہ تعارف کروایا ادارے کا کہ ادارے کی طرف سے جو کچھ پاسبلٹی ہو سکتی ہے چیزیں پرووائڈ کرنے کی, سہولیات پرووائڈ کرنے کی, ادارے کی طرف سے وہ کافی ہو چکی ہیں. اب آگے طلباء کا کام ہے کہ وہ آئیں اور ان فیسلٹیز کو یوز کرتے ہوئے اپنے علم کو, اپنے نالج کو انہینس کریں اور پھر اس کے مطابق اپنی جو ہے تعلیمی سفر کو آگے بڑھائیں. اس میں جو بنیادی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ طلباء تحقیق کا معیار بنائیں, اپنی تحقیق کا ایک ذہن بنائیں, اپنی تحقیق کی ایک فطرت بنائیں کہ ہر چیز ہم نے تحقیق کر کے اس کی جڑ تک پہنچنا ہے, اور اپنے آپ کو جمود اور سٹاپنس سے باہر نکالیں, اور اپنے آپ کو جو بھی مسئلہ ان کے سامنے درپیش ہے اس کے لیے تحقیق کریں, کسی ایک چیز پر سٹک نہ ہو جائیں بلکہ اس کے اندر مزید ریسرچ کا اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں. اور چونکہ ہمارے ایم فل کے اندر اور بی ایس کے اندر بھی ریسرچ کے باقاعدہ جو ہے وہ چیپٹرز موجود ہیں, ریسرچ کے باقاعدہ لیکچرز ہوتے ہیں, تو اس میں اپنے آپ کو ریسرچ کے قابل بنائیں, اصول تحقیق سیکھیں. یہ چیز میں خاص طور سے مدارس کے طلباء کو کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں اس طور پر ریسرچ کے اصولوں کو نہیں پڑھایا جاتا کہ ہم کس طریقے سے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے کن سٹیپس کو فالو کریں گے تو ہم مسئلے کے صحیح نتیجے تک پہنچ پائیں گے. تو چونکہ ہمارے اصول تحقیق کے اندر ان چیزوں پر بحث کی جاتی ہے, اور جیسے ہم نے ملیشیا کے اندر یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں مینڈیلے یوز ہوتا ہے, وہ بہت اچھا ایک ریسرچ ٹول ہے, اور اسی طرح SPSS مختلف سافٹ ویئرز ہیں جس کے ذریعے ہم تحقیق کو اپنی انہینس کر سکتے ہیں, اپنی ریسرچ کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور یہاں پر تو جو ریسرچ کے مواقع ہیں اس کے لیے جو ریسورس سینٹر موجود ہے جہاں پر جو طلباء ہیں وہاں پہ بیٹھ کے اسکالرز, ان کو باقاعدہ کیبنز دیے گئے ہیں, وہاں پہ کمپیوٹر کی اور انٹرنیٹ کی اور ایون کے جو لائبریریز ہیں
ان تک کی ایکسیس دی گئی ہے جو وہاں پہ ای لائبریری کے طور پہ بھی، اور ویسے بھی جو ہماری سینٹرل لائبریری ہے اس میں جو گوشہ ہے اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے، اس میں بھی ہمارے پاس کتب موجود ہیں، تو طلبہ وہاں سے بھی کافی سارا اور موجودہ آن لائن جو ہمارا سسٹم کرونا کی وجہ سے آن لائن کی طرف چلا گیا، تو اس میں بھی ادارے کا بہت زبردست ایک LMS سسٹم جو ہے وہ طلباء کو کسی بھی طریقے سے کمی نہیں رہنے دے رہا علم کے حوالے سے اور ریسرچ کے حوالے سے، وہ ادارے کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اس سے بھی طلباء جو ہیں وہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد معاویہ صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ ISP ملتان، آپ کا بےحد ممنون ہوں کہ آپ اسٹوڈیو تشریف لائے اور بہت عمدہ گفتگو آپ نے کی۔ اور اسی کے ساتھ جناب سید عثمان غنی گیلانی صاحب، آپ کا بھی بےحد ممنون ہوں کہ آپ اسٹوڈیو تشریف لائے اور آپ نے بہت عمدہ اور مفید معلومات فراہم کی۔ ناظرین، پروگرام ادراک کے ساتھ افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔